نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستان محترم، آج سے انشاءاللہ مسئلہ زکوٰۃ کی تفصیل پر پارٹ بائی پارٹ آڈیوز بھیجی جائیں گی اس واٹس اپ چینل پر۔ میری گزارش ہے کہ اسے مکمل سماعت کریں اور اپنے تمام سنی بھائی بہنوں تک اسے پہنچائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ذریعے صحیح مسائل سیکھ سکیں اور شریعت مطہرہ پر عمل کر سکیں۔ اس کے پہلے میں نے ہمارے یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پر 3 سال قبل زکوٰۃ کی تفصیل پر ایک لمبی ویڈیو پوسٹ کی ہے، اپلوڈ کی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی باتیں بتانے سے رہ گئی اور کہیں کہیں زبان بہت ثقیل ہو گئی ہے جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ عام فہم انداز میں آپ کو مسئلہ زکوٰۃ کی تمام تفصیل میں بتا دوں۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ مسئلہ زکوٰۃ کی فرضیت اور قرآن کریم سے اس کے حوالے سے معلومات نہ دینے پر کیا عذابات وغیرہ ہے، اس کی تعریف وغیرہ آج کی نشست میں ہوگی۔ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہو، اس کے حلال مال میں سے شریعت کا مقرر کیا ہوا ایک حصہ، اور اس حصے سے وہ اپنا ہر طرح کا نفع ختم کر دے، جدا کر دے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے مسلمان فقیر کو دے دے۔ یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے، ایک دم آسان، اور وہ فقیر سید زادہ نہ ہو۔ زکوٰۃ کو لغت کے اعتبار سے لغوی تعریف زکوٰۃ کی یہ ہے: مال کی طہارت اور مال کی بڑھوتری۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں پر ہجری 2 میں فرض ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مال زکوٰۃ لینا شروع کیا اور فقراء مساکین پر اس کو خرچ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ جی ہاں، چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا ظاہری سے جانے کے بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ اول ہوئے اور آپ کے زمانے میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور مرتد ہوئے، تو آپ نے ان سے جہاد کے لیے لشکر کو روانہ فرمایا۔ تو اس موقع پہ حضرت عمر نے کہا، کیا کلمہ پڑھنے والوں سے بھی جہاد کیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، ابو قحافہ کا بیٹا ان سے ضرور لڑائی کرے گا۔ اللہ کی قسم، اگر ان پر اونٹ کی ایک رسی فرض ہو جائے زکوٰۃ کے لیے اور وہ دینے سے انکار کرے، تب بھی میں ان سے لڑوں گا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا پرستش کے لائق، پوجا کے لائق، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا یہ نماز قائم کرنا، پھر یہ زکوٰۃ دینا، پھر یہ حج کرنا، اور پھر یہ کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا 32 مقامات پہ ذکر آیا ہے، اور علیحدہ تو کئی بار آیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدْقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ حاصل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر سکو۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک و صاف ہوتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ روکتے ہیں، حلال کمائی کرنے والے، یاد رہے جن کی کمائی حرام کی ہے، وہ اس حرام کمائی سے کسی بھی کار خیر میں حصہ نہیں لے سکتے، نہ مسجد بنا سکتے، نہ قبرستان کی تعمیر کر سکتے، نہ حج کر سکتے، نہ زکوٰۃ دے سکتے، وہ کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ حرام کمائی جیسے کسی کا شراب کا ٹھیکہ ہو، کوئی سود لیتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کسی نے کسی سے چھین لیا، کسی نے چوری کر لیا، یا داڑھی مونڈنے والے کی کمائی، یا سنیما ہال چلانے والے کی کمائی، یا شیئر وغیرہ خریدنا، وہ کام جو حرام ہے، ناجائز و حرام ہے، تو ایسے کام کرنے والوں کی جو بھی کمائی ہے
اس کا صرف اور صرف ایک ہی حکم ہے کہ جس کی ہے اسے لوٹا دی جائے. اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو، اس کے جو وارثین ہیں ان کو دیا جائے. اگر وہ بھی نہ ہوں تو اس کا ایک ہی استعمال ہے کہ مسلمان فقیر کو بلا نیت ثواب لوٹا دیا جائے. حکم زکوٰۃ صرف اور صرف مال حلال کے لیے ہے. اب جن کو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مال حلال سے نوازا ہے اور اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، آناکانی کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ دینے سے بچتے ہیں، مالوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، وہ اس ارشاد خداوندی سے سبق حاصل کرے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں رب کا ارشاد ہے، اور وہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی کہ جس دن وہ تپایا جائے گا، یعنی بروز قیامت جہنم کی آگ میں. پھر ان سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹیں. یہ وہ ہے، رب فرماتا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو، اب اس کا مزہ چکھو. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یہ خیال نہ کرے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، ان کے گلے کے اندر طوق ہوگا. اور زکوٰۃ روکنے والوں کے سلسلے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ، جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرماتا ہے، طرح طرح کے قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. آج کئی علاقوں میں پانی کی قلت محسوس کی جا رہی ہے، اور کتنے تو ایسے علاقے جہاں لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے، یہ چار پیر والے جانور، تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور ایک جگہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضور نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے. لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان مرد و عورت جن پر زکوٰۃ فرض ہے، کسی عالم دین سے رابطہ کریں، زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں اور اپنی زکوٰۃ وقت مقررہ پہ ادا کر دیں. ورنہ یاد رکھیں، کئی مقامات پہ زکوٰۃ نہ دینے کے سلسلے میں کئی احادیث ہیں، اور قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا گیا ہے. صاحبان عقل کے لیے چند باتیں ہی بہت ہوتی ہے، اس لیے میں نے مختصراً عرض کیا. کل انشاءاللہ الرحمن زکوٰۃ کس قسم کے مال پر، کن کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور کن کو دیا جائے گا، اور آج کے جو جدید مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے. میری گزارش ہے کہ آڈیو کو مکمل سماعت کر کے اس چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں. اور آپ جو اپنی زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 10 سال کے عرصے سے ممبئی کی سرزمین پر خدمت و دین و سنیت میں مگن ہے اور خدمت خلق کے شعبے میں اچھا کام کر رہی ہے، آپ اپنی زکوٰۃ اس فقیر کے حوالے کریں، فقیر کو وکیل بنائیں. انشاءاللہ آپ کے اموال کا صحیح استعمال تنظیم کے ذریعے ہوگا. تو کل کی آڈیو کے اندر انشاءاللہ مسائل زکوٰۃ کا بیان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم.